اس نعمت کا ناحل ثابت کریں تو پھر اللہ رب العالمین اس نعمت سے انہیں محروم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ دستور چلا آ رہا ہے، جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ کا اصول یہ ہے، دستور یہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا، عطا کردہ نعمتوں میں مزید اضافہ اور زیادتی اور ترقی فرما دوں گا۔ اور جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو اس کا بھی اللہ کا دستور یہ ہے، سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پس جو شخص میرے ذکر سے، میری یاد سے اعراض کرے، منہ پھیرے، اور میری یاد سے، میری اطاعت سے، میری فرمانبرداری سے روگردانی اختیار کرے، تو پس بے شک اس کے لیے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی معاش کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی معاشی حالت کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ دستور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر کرتا ہے، اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرتا ہے، اللہ مزید اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی معاشی تنگی سے انہیں دوچار کر دیتا ہے۔ سورۃ الطلاق میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اطاعت و فرمانبرداری والا، شکر گزاری والا راستہ اختیار کرے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، رزق وہاں سے دیتا ہے کہ آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ یہاں سے مجھے رزق ملے گا، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس ساری تفصیل کی روشنی میں اب ہم اپنا جائزہ لیں اور ہم اپنی حالت کو دیکھیں، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ پہلے آپ اپنے وجود پہ غور کریں، یہ اگر آنکھ نہ ہو تو ہماری زندگی بالکل وہ دشوار ہو جائے گی، ہمارے کان یہ کام کرنا چھوڑ دیں، زبان نہ ہو، ناک بند ہو جائے، ہاتھ نہ ہو، پاؤں نہ ہو، کوئی بھی عضو آپ کا، آپ یہ غور کریں کہ اگر اس عضو سے ہم محروم کر دیے جائیں تو ہمیں زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جائے گا، وہ سارا جو سکھ چین ہے، زندگی کا مزہ ہے، وہ جاتا رہے گا اور انتہائی ہم مشکل میں آ جائیں گے۔ یہ سارا وجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہے۔ پھر اللہ کے نے جو اولاد کی نعمت دی، گھر بار کی نعمت دی، کھانے پینے کی بے شمار چیزیں ہمارے لیے پیدا فرمائیں، سفر کی سہولتیں ہمارے لیے پیدا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے اس قدر نعمتیں دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اگرچہ آج کیلکولیٹر آ گیا ہے، لیپ ٹاپ آ گیا ہے، اب تو آپ کمپیوٹر کے لیے بڑی بڑی کیلکولیشن تھوڑے وقت میں کر سکتے ہو، لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اب اتنی نعمتیں ہیں، پھر یہ ملک پاکستان، یہ بھی اللہ کی عطا کردہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے، لیکن ہم نے ان نعمتوں کا اب تک کتنا شکر کیا اور کتنا شکر ادا کر رہے ہیں، ہر بندہ اپنے حوالے سے غور کر لے۔ جب سے پاکستان بنا ہے، حالات بہتری کی طرف آنے کی بجائے حالات وہ بدحالی کی طرف جا رہے ہیں، معاشی حالات تنگ ہو رہے ہیں، ڈاکہ زنی، چوری، قتل و غارت وہ بڑھ رہی ہے، اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی ہمارے معاشرے کے جرائم ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں آئے دن وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور نئے جرائم جنم لے رہے ہیں۔ یہ سب ناشکری کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے حالات بدل جائیں، ہماری معاشی حالت اچھی ہو جائے اور یہ فتنے فساد ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں، ہماری قوم خوشحال ہو، ہمارا وطن عزیز خوشحال ہو جائے اور مسلمان پہلی اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت حاصل کر لیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پچھلی کوتاہیوں کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آئندہ اپنے رب سے سچا عہد کریں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دستور حیات دیا ہے قرآن و سنت کی شکل میں، اور جو اہل بیت طہار نے ہمیں ایک نشان عمل دیا ہے، صحابہ کرام نے ہمیں جو عمل کر کے دکھایا ہے،
اور خود سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم میں خاص طور پہ آپ کے تذکرے ہر طرف ہوتے ہیں، اور آپ کی زندگی کا جو مشن تھا اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس راستے کو اختیار کریں، اس مشن کو اختیار کریں اور اس کو کبھی بھی نہ بھولیں، اور دنیا کو آخرت پر کبھی بھی ترجیح نہ دیں، دین کے مقابلے میں کسی دنیا کی چیز کو ترجیح نہ دیں، بس اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو مقرر کر لیں اور اس پہ آپ ثابت قدم ہو جائیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین آپ کے حالات بدل دے گا۔ جس طرح پہلے کئی ایسے سنہری زمانے آئے ہیں اسلام کے کہ جن میں مسلمانوں کو اللہ نے بڑی شان و شوکت دی اور اسلام دور دور تک پھیل گیا اور اسلام کا پرچم دور دور تک لہرانے لگا، تو وہ اچھے حالات اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں نصیب ہوں تو پھر شکر گزاری کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ناشکری کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، نماز نہ پڑھنا، صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینا، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرنا، دین کو نہ سیکھنا، دین کے احکام کی پرواہ نہ کرنا، اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہنا، یہ ساری ناشکری ہی کے مختلف انداز ہیں، اور یہ ناشکری کی وجہ سے آج ہم ان برے حالات سے دوچار ہیں۔ لہذا میری آپ سب سے درخواست ہے، آئیں ہم سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں پچھلی غفلت کی، پچھلی کوتاہی کی سچی توبہ کریں، اپنے رب سے سچا عہد کریں کہ آئندہ ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، شکر گزاری کا راستہ اختیار کریں گے، اللہ کے عطا کردہ نعمتوں کو یاد کر کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی، اپنے کردار سے بھی، اپنے دل و دماغ سے بھی، ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ اس پر اگر ہم سب لوگ قائم ہو جائیں اور پھر اپنے اس عہد کو عملی شکل میں لے کر آ جائیں اور آخر دم تک اس پر قائم و دائم رہیں تو انشاءاللہ اس زندگی میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کو اختیار کیا، یقین کرو اس نے بہت بڑی کامیابی پائی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ